بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، باتیں کل سے الحمدللہ بہت ساری ہو رہی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو بات ہے وہ وہی ہے جو شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے والی ہے، جس میں پولیس، رینجر اور ہماری آرمی نے الحمدللہ دہشت گردی کے ایک بہت بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ملک کی امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا۔ تو جو پروپیگنڈے ہو رہے تھے اور ابھی تک ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مخالفت برائے مخالفت میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ آج ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کی اپنی کوئی زمین نہیں ہے، جن کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے، جن سے سب کچھ چھن گیا۔ کشمیر کی حالت آپ کے سامنے ہے، فلسطین کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے، باقی جتنے بھی ایسے ملک ہیں، یہ میانمار میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی گئیں اور ان کے گھر تباہ و برباد کر دیے گئے اور قتل عام کر کے ان کو اس ملک سے نکال دیا گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان سوچتا ہے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جب تک ملک نہیں ہے اس کی کوئی عزت و آبرو نہیں ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا۔ وہ جو اب دفاع کر رہے ہیں وہ اپنی کرپشن بچاؤ کا دفاع کر رہے ہیں، یعنی نہ اس ملک کا اور نہ ہی اس عوام کا وہ دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی جو اپوزیشن ہے وہ نہیں چاہیے۔ ہم ہمیشہ وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کرتے آئے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، کہ یہ جو عوام کا مسئلہ ہے، جو عوام کی مشکلات کا مسئلہ ہے، ان کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک مکمل سد باب جو ہے نا وہ کیا جائے۔ ادارے جو اس وقت بالکل کام نہیں کر رہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ریفارم کی ضرورت ہے، پولیس میں ہے، عدلیہ میں ہے، یعنی ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس میں ریفارم کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہمیں کرپشن 1973 سے ملی، جو بھٹو صاحب ہمارے لیے ایک تحفہ لے کے آئے تھے، اس کرپشن کے بعد جو ہمارا پٹوار خانہ تھا، سب سے پہلے یہ کرپٹ ہوئے۔ ان کی کرپشن کے بعد آہستہ آہستہ چلتے چلتے جو باقی ڈپارٹمنٹیں تھیں وہ بھی، پھر ایک وقت آیا کہ پولیس جو ہے وہ سب سے نمبر 1 ہو گئی۔ اس کے پیچھے جو بچتا تھا ہمارے پاس، وہ صرف بچتا تھا اپنی عدلیہ کا جو ایک فورم ہے وہ۔ لیکن بدقسمتی سے عدلیہ کے اندر بھی چودھری افتخار صاحب کی تحریک کے بعد عدلیہ کے اندر بھی بہت سارے چور اور ڈاکو جو تھے وہ گھس آئے، اور ان کا ریکارڈ سب کے سامنے ہے، جن کچھ بلیک شیپس نے پوری عدلیہ کا نام جو ہے نا وہ بدنام کیا ہوا ہے۔ اور اس کا ہر روز ہمیں یہ بیان کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ عدلیہ ہی کسی ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی طرف مظلوم جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ مجھے یہاں سے انصاف ملے گا۔ مجرم جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس انجام کو دیکھ کے عدلیہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ ملک کا سب سے بڑا قوت والا ادارہ ہے، اور یہاں سے ہمیں سزا ملے گی تو ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی کالی بھیڑیں آ چکی ہیں کہ جو پورے ملک کے سسٹم کو انہوں نے جام کیا ہوا ہے، کرپشن کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اور انہی میں سے ایک بڑا ادارہ جو پرویز مشرف صاحب نے بنا دیا تھا، وہ جس کو نیب کا ادارہ کہتے ہیں، ان کی اپنی ایک انتہا ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، کیس بناتے ہیں، 8-8 9 مہینے ان کو جیل میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے جی کہ ان کے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اب جیسے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ بجٹ پاس ہونے کے ٹائم پر بڑے بڑے پرانے سیاستدان، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ اس ملک کا سرمایہ ہے، وہ اس قسم کا گند کل بول رہے تھے
کہ ایک ان پڑھ آدمی جو ہے وہ بھی اس قسم کی جو تقریر ہے وہ نہیں کرتا، اور اس قسم کے الفاظ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نہیں کرتا جس جگہ کو ہم بڑا مقدس سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کی تقدیر کے فیصلے اس جگہ پہ ہوتے ہیں۔ سب جھوٹ بول رہے تھے کل۔ خواجہ آصف جو ہے وہ سب سے آگے تھا، حسن اقبال، یعنی یہ جب چوریاں کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ان چوریوں کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ کل وہ ایک عجیب مثال دے رہے تھے روس کی کہ گورباچوف جو تھے وہ کرپشن کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن کرپشن ختم نہیں ہوئی۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کرپشن ختم نہیں ہوئی لیکن ملک ختم ہو گیا۔ یعنی اس سے بڑی اور بدقسمتی کی کیا بات ہے کہ جس کو ہم اپنے علاقے کا ایک بڑا پڑھا لکھا ہیرو سمجھتے ہیں، وہ کرپشن بچاؤ کے لیے ایک وہ مثال دے رہا ہے کہ بھئی کرپشن کا نام لینا چھوڑ دو، اور باقی جو کام ہے کرپشن والوں کو کرپشن کرنے دو، جو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک کرتے رہیں، لیکن کرپشن کے سامنے کھڑے نہ ہوں۔ تو یہ کیسی بدقسمتی ہے؟ اگر غلطی سے ایک انسان آ گیا ہے جو اس ملک کو کرپشن سے فری کرنا چاہتا ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، یہ سب کو علم ہے، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تعلیم ہمارے پاس ہے، ہمارے جو ججز ہیں وہ ہم سے زیادہ قانون بھی جانتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو بھی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ کیا ستم ظریفی ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو حاکم بنا دیا جائے تو آپ عدل کرو، کیونکہ وہ پرہیزگاری کے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو بتائیں کہ کیا ایسی چیز ہے جو ان کو آڑے آتی ہے؟ پچھلے دنوں میں جو اتنی محنت کر کے ان دہشت گردوں کو جو سزا دی گئی تھی، جو بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے تھے انڈیا کی راہ ایجنسی کے ساتھ مل کر، وہاں سے کتنے انڈین جو تھے جاسوس وہ پکڑے گئے۔ ان مجرموں کو جن کو فوجی عدالتوں نے سزائیں دی تھی، کیونکہ ہماری اگر ان سول عدالتوں پہ ہوتا تو میرا خیال میں کہ ان کو ایک انعام و اکرام کے ساتھ جو تھے ان کے گھروں میں ہار ڈال کے اب تک انڈیا بھیج چکے ہوتے۔ تو ان کو بھی ہماری سپریم کورٹ کی جو چیف جسٹس صاحب ہیں سیٹھ وقار صاحب، انہوں نے ان سب کو بری کر دیا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلا ہے کہ کل انہوں نے ایک بہت بڑی جرت کی، جو کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جا کے حملہ آور ہوئے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے اندر جانے میں اور یرغمال بنانے میں، اور آپ سوچیں کہ ناقابل تلافی جو تھا نقصان وہ پاکستان کو ہوتا۔ لیکن آفرین ہے ان جوانوں پر اور ہماری اس آرمی پر جنہوں نے فوج اور رینجر اور پولیس نے مل کر مقابلہ کیا اور 8 منٹ کے اندر ان دہشت گردوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ تو میں آج پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، ان لبرل لوگوں سے جو ہر قسم کی زبان چلاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں ان اداروں کے خلاف، جو ادارے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر امن و امان کو برقرار رکھتے ہیں، ان کی زبانیں کیوں بند نہیں ہوتی؟ میں جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو میڈیا پہ آ کے لوگ آرمی اور ہمارے ان اداروں کے خلاف جو بک بک کرتے ہیں، ان کی بکواس کو بند کیا جائے اور ان کے منہ بند کر دیے جائیں، تاکہ یہ اپنے جو ہمارے امن و امان کے ادارے ہیں ان کے خلاف زبان چلانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ حامد میر جیسا جو ایک غدار انسان ہے ملک کا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اس کو بند کیا جائے، اس کا منہ بند کیا جائے، اور اس کی یہ جو غلط قسم کے پروپوگنڈے اور بکواس ہوتی ہے اس کا ملیا میٹ اس کو کیا جائے، اس کے ان پروپوگنڈوں کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مخالفت برائے مخالفت چھوڑ دیں، اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے جو کام ہو سکتے ہیں، جو بات ہو سکتی ہے، جو پروگرام ہو سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ 3-4 لوگ ہیں جس میں محمد مالک ہے، حامد میر ہے اور کامران شاہد ہے۔
یہ 4-5-6 لوگ ایسے ہیں جو ذاتی طور پر اس ملک اور اس قوم کے خلاف ہیں. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے مخیر اداروں سے کہ مہربانی کر کے ان لوگوں کے پروگراموں کو واچ کیا جائے اور ان کے منہ بند کیے جائیں، تاکہ یہ ملک و قوم کے خلاف جو پروپیگنڈے کرتے ہیں، جو دن اور رات لوگوں کو غلط قسم کی پٹیاں پڑھاتے ہیں، ان کے یہ منصوبے جو ہیں ناکام بنائے جائیں اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور اپنے شہداء کو ایک دفعہ پھر خراج عقیدت پیش کروں گا، اور ان ماؤں کو بھی سلام کروں گا جنہوں نے ایسے سپود پیدا کیے جو اس ملک کی سرزمین پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے اس حکومت کا بھی حامی و ناصر ہو، اور اس کو طاقت دے کہ یہ دہشت گردوں پر اسی طرح کمانڈ کر سکیں جیسے اس سے پہلے کی تھی. اور ہمارے جو عدلیہ ہے ہماری، ان کے ججز کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہدایت دے، اور وہ سوچ سکیں کہ اگر دہشت گردوں کو اس طرح چھوڑتے رہے تو ملک کا امن و امان جو ہے وہ دو پر لگ جائے گا. خدا حافظ.